نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل قدر حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان جو صیام و قیام سے متعلق ہے بہت عظیم عنوان ہے، وہ بڑا معنی خیز عنوان ہے۔ ایمان والوں سے یہی تو کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ایسے جیسے تم سے اگلوں پر فرض تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، جو چیز گننے چننے میں آتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو یہ گنتی کے دن ہیں 30 یا 29 سے بہت کم ہوئے، جو چیز گننے چننے میں آئے گی کم ہوگی، اور جس کو گن چن نہ سکیں وہ بے شمار ہے۔ یہ اصول ہے، اس لیے فرمایا گا ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اور آپ نے دیکھ بھی لیا آج افطار کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوسرا عشرہ جو ہے پورا ہو رہا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ عشرہ بتا چکا ہوں کہ 10 دن کا ہوتا ہے، آج 20 روزے ہو جائیں گے، اور اسی کے ساتھ عشرہ مغفرت پورا ہو رہا ہے۔ خدا کرے سب کی معافی ہو چکی ہو۔ تیسرا عشرہ ان 2 عشروں کا خلاصہ ہے۔ عشرے تو تینوں بہت اہم ہیں، عشرہ رحمت بھی، عشرہ مغفرت، اور وہ عشرہ جس میں گردنوں کی آزادی جہنم سے ہوتی ہے، یعنی آخری عشرہ۔ لیکن جو آخری عشرہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ جب یہ عشرہ آتا تھا تو سرکار دو عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مضبوطی سے کمر ہمت باندھتے تھے اس آخری عشرے کے لیے، خود بھی زیادہ تر بیدار رہتے تھے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ اس آخری عشرے میں سب کچھ ہے، شب قدر کی تلاش اسی آخری عشرے میں شدت سے کی جاتی ہے، تاخراتوں میں۔ پہلے تو لوگ 27 کو پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے، لیکن جن لوگوں نے کچھ سیکھ لیا تو اب وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ 27 کو ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، لیکن شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ تو جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کو حکم ہے۔ فَحَمْرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، تلاش کرو، ڈھونڈو شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں اور رمضان کے آخری عشرے میں۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، ڈھونڈنا ضروری ہے، اور یہ تلاش آج مغرب سے ہی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آج 21ویں شب ہوگی، وہ طاق رات ہے۔ طاق راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اتنی طاق راتیں ہیں، ان میں ڈھونڈو۔ میں نے دیکھا جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا تو ضرور ہے، اور جس کو کوئی تلاش ہی نہیں ہے، کھانے پینے سے چروکار ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ڈھونڈتا من جدا بجدا، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ آپ ڈھونڈو اس کو، آج ہی سے ڈھونڈو، آج 21ویں شب ہے، اور آج ہی سے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ غروب آفتاب سے پہلے معتکف کو اپنی اعتکاف کی جگہ پہ پہنچ جانا ہے۔ اعتکاف یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو قوم میں زیادہ پرہیزگار ہوں، زیادہ ایماندار ہوں، زیادہ عبادت گزار ہوں، زیادہ علم والے ہوں، زیادہ فضل والے ہوں، یہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کمزور لوگ بھی کچھ بیٹھتے ہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے تو کوئی نقصان کی بات نہیں۔ تو اعتکاف اسی میں ہے، شب قدر اسی میں ہے۔ جانتے ہو شب قدر کا کیا معاملہ ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں
جو زندگی بھر کے گناہ مٹا دیتی ہیں. اسی لیے آج میں نے زکوٰۃ کا عنوان نہیں لیا. 3 چیزیں ایسی جو زندگی بھر کے گناہ مٹا دیں گے. اس میں سے ایک شب قدر کا قیام ہے. 2 چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کر ہی رہے ہو. ایک رمضان کے روزے رکھنا، دوسرے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، تیسرے شب قدر میں قیام کرنا. یہ 3 چیزیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اپنے ایمان کی بالیدگی کے لیے اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ مٹا دیتا ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے سب گناہ معاف کر دیتے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا رہا، اللہ اس کے تمام گناہ جو پہلے کیسا معاف کر دے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، لیکن سب جگہ ایمان و احتساب آیا ہے. روزہ ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہو، قیام ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہو، شب قدر میں قیام ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہو. روزہ صرف ثواب کے لیے ہو، قیام صرف ثواب کے لیے ہو، اور شب قدر کی تلاش اور اس میں قیام صرف ثواب ہے. یہ 3 چیزیں گناہ کو مٹا دیتی ہیں. اس تراویح کے سلسلے میں لوگوں سے بہت بھول ہو رہی ہے، بڑی غفلت ہو رہی ہے. پہلے تو اس تراویح کے لیے ایک غیر مقلدین کا جھگڑا تھا کہ یہ تراویح 20 رکعت ہے کہ 8 رکعت ہے. انہوں نے چلایا اس کو جب تک چلایا، لیکن وہ تھک ہار گئے تو چپ ہو گئے. 20 وہاں بھی ہوتی آ رہا، ان کی کچھ چلا ہی نہیں، وہ اپنا سموہ لے کر کے رہ گئے. اب تراویح میں ایک دوسری چیز جو ہے خاص طور سے ہمارے اہل سنت و جماعت لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، 5 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 12 دن کی تراویح. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک پرانی سننا ہے رمضان میں، چاہے 5 دن میں سن لو اور چاہے 10 دن میں سن لو اور چاہے 1 مہینے میں سن لو، قرآن سننا ہے. دلیل یہ دیتے ہیں. یہ دلیل آپ کی صحیح نہیں ہے. یہ تراویح اس لیے تھی کہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے بندوں کی کچھ رات بندگی میں گزر جائے. گورکھ دھندگی تو زندگی گزری اس میں. تراویح اس لیے تھی کہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے بندوں کی کچھ راتیں خالص بندگی میں گزر جائیں. الا للہ الدین الخالص. سن لو، خالص بندگی تو اسی کی ہے، خالص دین اسی کا. تو رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزر جائے، اس لیے آپ نے تو صرف 5 دن گزارا، باقی تھیلا لیے گھوم رہے ہیں آپ. یہ وقت فارغ کیا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. اور اگر دلیل آپ کی یہی ہے کہ یہ قرآن سننا تو 5 دن میں سننا کہ 10 دن میں کہ 30 دن میں سننا، تو ایک ہی راتیں پڑھ لیجیے شبیلہ، 29 دن گھومیے. ایک رات میں نہ ہو سکے 2 میں پڑھ لیجیے، 28 دن گھومیے. ایک ہی قرآن تو سننا ہے. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن 23 برس میں اترا ہے. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اس سے کیا سبق لیا؟ کیوں 23 میں اترا؟ ایک رات میں کیوں نہیں اترا؟ جملۃ واحدہ. کافر کہتے بھی تھے کہ ہر کتاب ایک ساتھ اتری ہے، کیوں نہیں ایک ساتھ اتری؟ کہتے بھی تھے 23 برس میں اس لیے اترا کہ ٹھیک سے قرآن آپ پڑھ لو اور ٹھیک سے سمجھ لو. اس لیے 23 سال اس کو لگے. جس کو اترنے میں 23 برس لگے، آپ 4-5 کیا پڑھتے ہو؟ آپ کیا پڑھو؟ کیا کسی جاننے والے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو، یا چیلنج کرے کوئی مجھے کہ وہ پڑھتا ہے یا لبون و طالبون کہہ کر کے گزر جانا، لوگوں کا وقت خراب کرنا اور لوگوں کو گنہگار بنانا. یہ کیا ہے 5 دن کی تراویح آپ برابر پڑھیں ہر رات میں. تراویح چاند دیکھ کے شروع ہوتی، چاند دیکھ کر کے ہی ختم ہوگی. ان کے 5 دن سے نہیں ختم ہوگی بابا. یہ 5 دن والوں کو کنارے کر دیجیے. یہ ویپاری لوگ ہیں، ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تراویح میں، ٹیوشن چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے. 2-3 مسجدیں پڑھ لیں ایک ساتھ. ابھی بھی آنکھ نہیں کھلی آپ کی. خود امام اعظم کا کیا دستور تھا، جو صاحب کرامت تھے اور جو صاحب علم و تقویٰ تھے. کیا کہنا امام اعظم کا، ان کے علم و فضل کا کیا کہنا، ان کے تقویٰ و طہارت کو کیا کہنا. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ تراویح میں صرف ایک قرآن سنتے تھے. ہم 1.25 پارہ یہاں سنتے ہیں تو ہم کو تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، صرف 1.25 پارہ. آپ کس طرح سے پڑھو گے؟ تراویح میں ایک سنتے تھے.
رات گزرنے دو اس میں تراویح میں، جلدی مت بچاؤ، دھوم مت بچاؤ. اور لوگوں کو اگر معلوم ہو جاتا کہ رمضان میں کیا ہے تو خدا کی قسم ہر آدمی آرزو کرتا ہے یا اللہ رمضان کبھی نہ جائے یا اللہ، لیکن پتہ نہیں ہے تو دن گنتے رہتے ہیں کہ ہم کتنے دن رہ گئے نہ جاننے کی وجہ سے. یہاں رات گزارنے کی کوشش کرو، رات بچانے کے لیے. وقت وہی ہے جو دوست کے ساتھ گزر گیا، بقیہ تو بیوقوفی اور حماقت ہے. اوقات ہما دود کی بایار بسر رفت، باقی ہمیں بے حاصلی و بے خیرتی بود. وقت وہی تھا جو دوست کے ساتھ گزر گیا، باقی تو سب ایسا وقت ہے جس کا کوئی حاصل نہیں، اس کا کوئی نچوڑ نہیں. باقی وقت ایسا ہے کہ صرف حماقت ہے. وہ تو خدا سے زیادہ کس کو آپ چاہتے ہیں؟ ایمان والوں کی تو شانی بیان کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے بہت زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں. تو وقت وہی ہے جو اللہ کے ساتھ گزر گیا. آپ وقت بچانے کی کوشش، لگانے کی کوشش کرو بچانے کی. اور اس آفت سے بچو، 5 دن والی ہو، 10 دن والی ہو، 15 دن والی، اس آفت سے بچاؤ. باہر نکلو، اس کو کھلونا مت بناؤ تراویح کو. فقہا یہ کہنے پہ مجبور ہو، صدر الشریعہ یہ کہنے پہ مجبور ہو. یہ فقیر نے کچھ دنوں سے تراویح میں کھڑے ہونا چھوڑ دیا اس لیے کہ یعلمون و تعلمون کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہے. یہ کیا پڑھنا ہے، کیا لکھنا ہے. یہی ایک مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تھا. یہی مبارک مہینہ ہے جس میں پورا قرآن نماز میں پڑھا جاتا، پورا قرآن پڑھا جاتا. تو اگر آپ سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو سننے کی تو طاقت رکھتے ہیں. اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اس کے سننے میں بھی ثواب ہے، اس کے دیکھنے میں بھی ثواب ہے. یہ قرآن کسی جو آپ دیکھتے ہیں خدا قسم اس میں بھی ثواب ہے. اللہ کی کتاب دیکھ رہے ہو، جس کے پڑھنے میں بھی ثواب، سننے میں بھی ثواب، دیکھنے میں بھی ثواب، ہاتھ سے اٹھانے میں بھی ثواب، سر پہ رکھنے سے، آنکھوں پہ رکھنے میں بھی ثواب. اس کتاب پہ آپ جانتے ہیں کون سی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آج پردے دنیا میں کوئی موجود نہیں جو کہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ وہی ہے جو آسمان سے اتری. کوئی اس لائق نہیں. نہ یہود کہہ سکتے ہیں نہ نصارہ. صرف مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے اتری تھی ویسے ہی یاد بھی. آپ کو اس پر خوشی نہیں ہے؟ صرف آپ کتاب والے ہیں اور ساری دنیا اسی لیے آپ کے خلاف ہے. آج بس اور خود اپنے بھی خوش نہیں ہیں. نام نہاد اپنے کہلانے والے خود خوش نہیں ہیں. انہیں بھی دنیا یہ کافی پسند آ گئی ہے اور انہیں بھی مغرب کی غلامی کافی راس آ گئی ہے. انہیں شاید یاد نہیں ہے کہ خدا کے حضور بھی کھڑے ہونا ہے. شاید یاد نہیں ہے، نہیں تو یہ کبھی کچھ نہیں ہوتا. ایک یہی امت ہے جو کہہ سکتی ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ وہی ہے جو آسمان سے اتری ہے. کوئی کتاب باقی نہیں. اس کتاب کی اور شان بتاؤں، یہ کتاب جب اتری تو لات اور عزا کی دھول تو اڑائی دی گئی. نہ لات رہا نہ عزا رہا، نہ یغوث رہا نہ یعوق رہا نہ نصر رہا، کوئی نہیں رہا. تورات اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا. مسلم الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پاک کتاب نے جانتے ہو کیا کیا؟ نہ لات و عزا برآورد کر کہ تورات و انجیل منسوخ کر. اس کتاب نے لات و عزا کی راکھ نہیں اڑائی اور دھول نہیں اڑائی، تورات اور انجیل کو بھی منسوخ کیا اس نے. اب صرف قرآن پر عمل ہوگا. اس کے ساتھ یہ سلوک 5 دن والا اور 10 دن والا، یہ کس کے ہاتھ میں کتاب آئی؟ کھلونا بنا دیا آپ نے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے جب سے اس کتاب کو دیکھا ہے اور جب سے ہم نے پڑھا ہے اسے اور جب سے اسے میں نے سمجھا ہے، میں اس یقین پہ پہنچ گیا کہ دنیا کی ساری سچائی اس کتاب میں ہے. اس میں جو کچھ ہے سب کائناتی سچ ہے. وہ کائناتی حقائق ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے. لوگ قرآن کو قصہ کہانی کی طرح سن رہے ہیں تو سمجھتے ہیں مولوی صاحب جو ہے قصہ کہانی سنا رہے ہیں، تو کوئی مولوی صاحب ٹیوشن پڑھانے والا ہوگا، وہ ادھر ادھر گلی کوچے بھٹکنے والا. دیکھا کہاں مولوی صاحب کو آپ نے؟ دیکھا کہاں آپ؟ مولوی صاحب آپ کی نظر سے گزرا ہی نہیں. سوائے سچائی کس میں کچھ نہیں. اور ایک سانس میں اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے نبی کیا لے کے آئے اس دنیا میں تو کہتے سچائی. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ پاک ذات جو سچائی لے کے مبعوث ہوئی اور وہ پاک ذات جس نے سچائی کو آگے بڑھ کے گلے لگایا، یہی لوگ پرہیزگار. حضور سچائی پہ لے کے آئے. حضور چاہتے امت صرف سچائی پر زندہ رہے، سچائی پر اس کا عمل ہو، سچائی پر اسے موت آئے اور سچوں کے ساتھ قیامت میں کھڑی ہو. اور سچے ہی گواہ ہوتے ہیں. یہی امت تمام امتوں کی گواہ ہے. یہ امت کھڑی ہوگی. جب انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو پہنچا دیا جو پہنچانے کو حکم تھا، قدرت پوچھے گی تو کہیں گے ہاں پہنچا دیا ہم نے. سب انبیاء کہیں گے جو تیرا پیغام تھا تیری سب امت کو ہم نے پہنچا. تو امتیں انکار کر دیں گی کہ نہیں ہم کو پہنچائے نہیں. یہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. اب ان کے جھوٹ کا کوئی ٹھکانا ہے بابا، ان کے جھوٹ کا کوئی ٹھکانا نہیں. ان جھوٹوں سے خدا بچائے، ان کے سائے سے خدا بچائے، ان کے تصور سے خدا بچائے. وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، بولے نہیں ہم کو کہاں پہنچایا آپ نے. تو انبیاء سے کہا جائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے پہنچا دیا؟ قدرت پوچھے گی آپ کے پاس. وہ کہیں گے ہاں گواہ ہے. کہا کون؟ کہا حضور کی امت کتنی پیاری ہے یہ امت. خدا کرے ان گواہوں میں نام آ جائے. جو آپ سچے ہوں گے تو آپ گواہ ہوں گے وہاں.
تو سب امتیں چلائیں گے کہ یہ لوگ تو بعد میں آئے تھے، سب کے بعد میں آئے تھے، انہوں نے ہمارے حالات و معاملات کو دیکھا ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دیں گے؟ ایسا سوال کیا تاکہ امت کہے کہ ہم گواہی اپنے نبی کی گواہی پر دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا، جب حضور کا نام آئے گا تو سب امتیں چپ ہو جائیں گی۔ یہ امت اور امتوں کی گواہ ہے۔ اپنی قدر پہچانو بابا، کچھ تو وزن پیدا کرو۔ مذہبی کوئی وزن نہیں آپ کا، سیاسی آپ کا کوئی وزن نہیں، صرف کھانے پینے سے آپ کو سروکار رہے گا، مغرب کی غلامی سے اور نقل سے سروکار رہے گا۔ کیا لینا چاہتے ہو آپ بھول گئے بالکل دین کو؟ مغرب کی ہاں میں ہاں ملا نہیں میں آپ کے انا للہ و انا سامنے مت جی، دیکھو سب نشانہ لے کے پڑھنے جا رہا ہے، اس کو کنارے کر دو، اس کے سمجھ میں نہیں آئی، یہی تو ثوابت ہے نا۔ تو یہ امت گواہ ہے، گواہی دے گی، نبیوں کی گواہ ہے، کہے کہ حضور نے کہا تھا۔ اسی لیے حضور جب پیغام پہنچاتے تھے اللہ کا تو ہر بلغ تو یہ پوچھتے تھے امت سے، ہم نے پیغام پہنچایا؟ جی ہم لوگ پابند ہیں پیغام پہنچانے کے، پھر ماننا نہ ماننا امت کا کام ہے، ہم زبردستی کسی کے گلے میں تھوڑی باندھیں گے، ہم کسی کو امت کو تھوڑی مجبور کریں گے، لیکن پہنچانا تو ذمہ داری حضور ہر بلغ تو میں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو امت کہتے حضور ہاں آپ نے پہنچا دیا، خط بلغت رسالہ، حضور آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا۔ اور آج بھی حضور کے مواجہ اقدس میں جب امت کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ اشہد انک یا رسول اللہ قد بلغت رسالہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے وہ تمام پیغام جو خدا کی طرف سے آیا تھا امت کو پہنچا دیا۔ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وکشفت الغمہ ونصحت الامہ، حضور آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اندھیرے کے پردے کو چاک کر ڈالا آپ نے، اب امت کو نصیحت کر دی۔ خدا کرے نصیحت اثر کرے، ٹھیک کر لو اپنے معاملات، ماہیا ٹھیک کر لو تاکہ مماتی ٹھیک ہو جائے، پہلے جینے کا طریقہ سیکھ لو اور اپنی گلیوں کو پاک و صاف کرو، چلنے کی راہ دے دو بابا، اس کے بعد پھر اپنی مماتی کو دیکھ لینا۔ اس لیے کہ ہم ہر بات میں پابند ہیں اسلام کے، صرف نماز روزے میں نہیں، اپنی نماز میں بھی، اپنے روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی، جملہ معاملات میں ہم اپنی پوری زندگی میں ہم پابند ہیں اس کے کہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، پوری زندگی۔ یہ اسلام ہماری پوری زندگی کو محیط ہے، ہم محاط ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں، یہ گھیرا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی پوری اور میری موت اللہ کے لیے، خدا کرے سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کے لیے جینا بھی سیکھو اور اللہ کے لیے مرنا بھی سیکھو اور اٹھنا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔